الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یونیورس ویو میں خوش آمدید۔ پانی اس زمین پر زندگی کا ضامن ہے۔ اس کے بغیر کسی بھی مخلوق کا گزر بسر ممکن نہیں۔ قدرت نے پوری زمین پر پانی کی تقسیم سمندروں اور دریاؤں کے ذریعے کی ہے، اور اس زمین پر سینکڑوں چھوٹے بڑے دریا بہتے ہیں۔ ہر دریا پہاڑی علاقے سے نکلتا ہے اور سمندر برد ہو جاتا ہے، لیکن اپنے راستے میں آنے والی زمین اور انسانوں کو سیراب کرتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں پائے جانے والا سب سے بڑا دریا دریائے سندھ ہے، جسے انڈس ریور بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا شمار دنیا کے بڑے دریاؤں میں ہوتا ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے انڈس ویلی سیولائزیشن بھی اسی دریا کی وجہ سے ممکن ہو پائی تھی۔ لیکن دنیا کا سب سے بڑا دریا نیل ریور ہے، جسے دریائے نیل بھی کہا جاتا ہے، اور یہ انسان کی ابتدائی زندگی سے ہی انسان کی ضرورت پوری کرتا چلا آ رہا ہے۔ دنیا کے 11 ملکوں میں بہتا یہ دریا اپنے ساتھ تاریخ کے بے شمار واقعات رکھتا ہے۔ فرعون جیسے بادشاہ کی جان لینے والا دریائے نیل وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے کس قدر اہم ہے، اور کیسے قدیم مصر سے جدید مصر تک یہ زندگی کی نشانی بن کے رہا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور جانیں 4000 سال پہلے کیسے اس دریا پر طوفان کی پیش کی اطلاع کا نظام موجود تھا۔ فرعون کا اس دریا میں ڈوب کر مرنے کا واقعہ قرآن میں کس جگہ ہے؟ ہر سال ایک جوان کنواری لڑکی کو دریا میں پھینک دینے کی رسم کس نے شروع کی تھی اور کس نے ختم کروائی؟ 11 ملکوں میں بہنے والا یہ خزانہ آخر مصر کی پہچان ہی کیوں بنا چلا آ رہا ہے؟ حضرت عمر اور دریائے نیل کو لکھا گیا خط کا واقعہ کس قدر سچ ہے؟ لیکن ویڈیو پر آنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک دلچسپ معلومات سے بھرپور ہمارا یہ چینل یونیورس ویو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اسے سبسکرائب کر لیں، اور پاس بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی دلچسپ ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو دوستو، ایک نظر دنیا کے سب سے بڑے دریا پر۔ دریائے نیل دنیا کا سب سے طویل دریا ہے جو بر اعظم افریقہ میں واقع ہے۔ یہ 2 دریاؤں نیل ابیض اور نیل ازرق سے مل کر تشکیل پاتا ہے۔ نیل ابیض وسطی افریقہ میں عظیم جھیلوں کے علاقے میں جنوبی روانڈا سے نکلتا ہے اور شمال کی جانب تنزانیہ، یوگینڈا اور جنوبی سوڈان سے گزرتا ہے، جبکہ نیل ازرق ایتھوپیا میں جھیل ٹانا سے شروع ہوتا ہوا جنوب مشرق کی سمت سفر کرتے ہوئے سوڈان سے گزرتا ہے، اور یہ دونوں دریا سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے قریب آپس میں ملتے ہیں۔ دریائے نیل کا شمالی حصہ سوڈان سے مصر تک مکمل طور پر صحرا سے گزرتا ہے۔ جنوبی مصر میں اس دریا پر مشہور اسوان بند تعمیر کیا گیا جو 1971 میں مکمل ہوا۔ اس بند کے باعث ایک عظیم جھیل تشکیل پائی جو جھیل ناصر کہلاتی ہے۔ دریائے نیل 6695 کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے اس ڈیلٹائی علاقے سے گزرتا ہوا بحیرہ روم میں گرتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے بھی دریائے نیل کو بہت اہمیت حاصل تھی، اور اس وقت کے بادشاہ جنہیں فرعون کہا جاتا تھا اس دریا کے نگہبان ہوا کرتے تھے۔ دریا کے کنارے سپاہیوں اور اس وقت کے آلات کی مدد سے سیلاب کے آنے کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ دریائے نیل میں سیلاب کا آغاز جون کے وسط میں ایتھوپیا اور وسطی افریقہ کی جھیلوں کے علاقے میں بارشوں سے ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ پانی کی سطح بلند ہوتی رہتی تھی اور اگست کے آخر یا ستمبر کے شروع میں انتہائی سطح پر پہنچ جاتی تھی۔ اسی لیے پانی کے بہاؤ کا ریکارڈ رکھنا بہت ضروری تھا۔ اس مسئلے کے حل کی صورت میں نائلو میٹر ایجاد ہوا، اور اس میٹر کا مقصد یہ بتانا تھا کہ دریا میں پانی ضروری حد تک پہنچ گیا ہے یا نہیں۔ اس وقت کے حکمران انہی معلومات کی بنیاد پر ٹیکس کا تخمینہ لگاتے تھے۔ نائلو میٹر سے پانی کی سطح کی پیمائش دراصل نہروں کو کھولنے کا بھی اشارہ ہوتا تھا، اور ان نہروں میں پانی ایک ترتیب سے جاری کیا جاتا تھا۔ یہ دریا قدیم مصر میں خوشحالی کی ضمانت بھی تھا، کیونکہ جس سال دریا میں جتنا زیادہ پانی آتا تھا اس سال فصل بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی تھی۔ جب بھی دریائے نیل کا ذکر ہو تو ذہنوں میں تاریخ کے سچے اور بہت مشہور واقعے کا ذکر ضرور آ جاتا ہے۔ یہ وہی دریا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر تو گزر گیا، لیکن فرعون پانی میں غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو عبرت بنانے کا حکم فرمایا، اور دریا نے اس کی لاش باہر نکال دی۔ ہزاروں سال پہلے مرنے والے فرعون کی لاش جب مزید تحقیقات کے لیے فرانس لائی گئی تو اس کی لاش پر پانی کے نمکیات کے اثرات ملے۔ قرآن پاک کی سورت یونس میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ قدیم مصریوں میں ایک بہت ظالمانہ روایت پائی جاتی تھی
وہ لوگ دیوتا کو اس دریا کا مالک سمجھتے تھے اور اس دیوتا کو خوش کرنے کے لیے ہر سال ایک کنواری لڑکی کو خوب بنا سوا کر دریا میں دھکا دے دیا کرتے تھے۔ اس وقت کے لوگوں کا خیال تھا کہ ایسا کرنے سے دریا کا دیوتا ان سے خوش رہے گا اور پورا سال ان کی ضرورت کا پانی دریا میں موجود رہے گا۔ لیکن جب مصر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا تو یہ ظالمانہ روایت ختم کر دی گئی۔ دریائے نیل اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت مشہور اور دلچسپ واقعہ اپنی پوری سچائی کے ساتھ تاریخ میں موجود ہے۔ جب مصر فتح ہوا تو اہل مصر نے فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمارے ملک میں کاشتکاری کا دار و مدار دریائے نیل پر ہے۔ ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ ہر سال ایک حسین و جمیل کنواری لڑکی دریا میں ڈالی جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو دریا خشک ہو جاتا ہے اور قحط پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے ان لوگوں کو اس رسم سے روک دیا اور امیر المومنین حضرت عمر کو ایک خط لکھا۔ جواب میں حضرت عمر نے تحریر فرمایا کہ دین اسلام ایسی وحشیانہ اور جاہلانہ رسموں کی اجازت نہیں دیتا، اور آپ نے ایک خط دریائے نیل کے نام لکھ بھیجا اور اسے دریا میں ڈالنے کی ہدایت کی۔ خط کا مضمون یہ تھا: بعد از حمد و صلات، اگر تو اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے چل رہا ہے تب تو خیر نہ چل، اگر اللہ تعالیٰ وحدہ قہار تجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ وہ تجھے رواں کر دے۔ یہ پرچہ لے کر حضرت امیر عسکر نے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ابھی ایک رات بھی گزرنے نہیں پائی تھی کہ دریائے نیل میں 16 ہاتھ گہرا پانی چلنے لگا اور اسی وقت مصر کی خشک سالی تر سالی میں تبدیل ہو گئی۔ مصر کی دریائے نیل پر اپنا حق جتلانے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ اس دریا کا سب سے اہم اور بڑا حصہ مصر سے گزرتا ہے۔ دنیا کا یہ سب سے بڑا دریا 30 کروڑ لوگوں کو سیراب کرتا اور ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتے کرتے بالآخر بحیرہ روم میں گر جاتا ہے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔